نے چاہیے ٹریننگ تھی. اس طرح بات آگے دیکھیں نا, اس مجمع میں کوئی غریب سے غریب آدمی اٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بتا سکتا ہے کوئی؟ پھر بھی ساری بیٹیاں ہی دکھی ہیں, ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, پھر بھی پنچایت بیٹھی ہوئی ہے, پھر بھی سارے تکلیف میں, ہر گھر میں آزمائش ہے, جھگڑا ہے, رٹا ہے, لڑائی ہے, بھاگ دوڑ. برتن دھونے والی بیوی اور ہے, جھاڑو دینے والی اور ہے, اور ہفتے کے بعد کپڑے دھونے والی اور ہے, پھر بھی گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. سنو اور یاد رکھو, یہ صحیح بخاری ہے. اصل میں ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, اپنے آپ کو کس آزمائش میں مبتلا کر لیا. سنو بخاری, حضرت فاطمہ الزہرا نے نا چھالے دکھائے نبی پاک. مجھے بتاؤ میری اور آپ کی میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹی رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا کو ساری رات نیند نہیں آتی. پتہ نہیں تینوں کی آج بولی نہیں ٹھیک, تو بی بی صاحبہ نے چھالے دکھائے. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں چمکتے آنسو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. چھالے دکھا کے کہا حضور آٹا بھی گوندتی ہوں, کپڑے بھی دھوتی ہوں, جھاڑو بھی دیتی ہوں. شہزادی یہ کون ہے؟ شہزادیاں نہ بناؤ بچیوں کو, انہیں اپنے خامد کی فرما بردار بناؤ. اور باپ تربیت کر کے بھیجے, بھائی تربیت کر کے بھیجے, خود سکھا کے بھیجو. اگر کسی کا گھر صحیح آباد ہوگا تو تیرا بھی صحیح آباد ہوگا. خود تربیت کر کے جو ڈیمانڈ اپنی بیوی سے کرتے ہو وہ چیز اپنی بیٹی اور بہن کو سکھاؤ تاکہ آنے والا وقت ان کے لیے عمدہ رہے. حضرت فاطمہ نے چھالے دکھائے, حضور میں سارے کام کرتی ہوں, پھر شام کو چکی بھی پیستی ہوں. چھالے پر یا رسول اللہ, مولا علی نے بتایا ہے کچھ غلام آئے ہیں, ایک غلام مجھے مل جائے تو گھر میں کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا, اور غریب سے بھی اس کی بیٹی کوئی سوال کرے تو وہ کوٹھا بیچ کے بھی بیٹی کی بات پوری کر دیتا ہے. اور بی بی صاحبہ سیدہ پاک تو اس دروازے پہ آئی ہے جہاں سے خالی کبھی گیا ہی کوئی نہیں. لیکن مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا, بخاری ہے, نبی پاک نے فرمایا بیٹی گھر جا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور گویا آٹا تو نہیں گوندنا ہے, اپنے گھر کا کام تو نے خود ہی کرنا ہے, چکی تو نہیں چلانی ہے, بچوں کو پالنا تو نہیں. او بھائی اپنے گھروں کے اندر وہ معیار لائیں جو اہل بیت نبوت کا معیار ہے. اور حضرت امام حسنین کریمین اور سیدہ پاک کے گھر میں, ہمارے گھر میں جو اضافی مصروفیات ہوتی ہیں وہ ٹی وی کی ہوتی ہے یا موبائل کی ہوتی ہے یا رٹے اور جھگڑے کی ہوتی ہے. اضافی مصروفیت کیا تھی حضرت فاطمہ کے گھر میں, نبی پاک کے اہل اضافی مصروفیت کیا تھی؟ اضافی مصروفیت تھی یا قرآن پاک پڑھا جائے گا یا نفل پڑھے جائیں گے. مشکل کام ہے, عشاء پڑھ کے ہے نا سارے ماشاءاللہ. چلے میں نہ پوچھتا ہوں نہ وعدہ لیتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا, نہیں پڑھیں گے تو اللہ خود ہی پوچھ لے گا. میں کون ہوتا ہوں, میں تو اپنا حساب بڑی مشکل سے دے پاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں دیکھیں نا, میں ابھی آیا ہوں تو میرے ایک دل میں کھٹکا سا تھا کہ میں نفل کام کرنے لگا ہوں تو فرض میں نے ابھی پڑھے نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ٹائم ہے تو مجھے مصلی دینے کی, میں پہلے فرض تو ادا کر لوں. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. اور دیکھیں درویش کی بات, کہنے لگے فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو, او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو, سمجھاؤ تو صحیح کدھر جا رہے ہو. تو میرے بھائی نفل پڑھتے تھے کثرت سے. امام زین العابدین کا قول اسد الغابہ میں بھی ہے, طبقات ابن سعد میں بھی ہے. کسی نے پوچھا امام حسین کی مصروفیات کیا تھی, تو فرمانے لگے میرے ابا جی گھر کے اندر فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے. جو 10 محرم کو فجر بھی نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے ایک دیگ پکا کے میں فارغ ہو گیا. میں پوری دیگ پکائی ہے جی باسمتی دی امام حسین نے. وہ خدا کے بندے فجر تو نے پڑھی کوئی نہیں, زور کے وقت تو غائب تھا, عصر کے وقت تو اللہ جانے کہاں تھا. امام حسین کا پیغام عبادت بڑی کی, قرآن پاک سے پیار بڑا کیا. امام علی مقام نے سخاوت بڑی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے, 80 دینار کا قرضہ تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ 2-3 باتیں اور کروں کہ بس کر دوں؟ میں دور سے آیا ہوں لیکن آپ پر سوار رہنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں.
کہ میں اب کہوں کہ میرا 6 گھنٹے کا سفر ہے تو میں نے 4.5 گھنٹے تقریر بھی کرنی ہے، یہ کوئی مطلب نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ بات 10 منٹ میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، وہ 10 منٹ میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جو عرض کر رہا ہوں چند منٹ اور آپ کے لوں گا، میری بات پہ غور کرنا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ گھر میں فاقہ، تربیت، ٹریننگ، قناعت، پھر میں نے عرض کیا کہ عبادت، اس کے تھوڑا آگے بڑھیں تو سخاوت، حضرت اہل بیت کا طریقہ سخاوت۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ سخاوت وہ نہیں ہوتی کہ مال بڑا پڑا ہے تو چلو آدھا دے دیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ایم پی اے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آ کے بچوں کی فیس دے گا تو بچے پڑھیں گے، غریبوں کے بچوں کو کتابیں لے کے دے گا تو پڑھیں گے۔ تو ایک ایک بچے کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ ہم آپس میں بانٹ لیں غریب کا ایک ایک بچہ، اور عزت کے ساتھ بانٹیں، اس کے باپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو اتنا بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو سارے گاؤں کو پتہ چلتا ہے شادی ہے، حالانکہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے آسانی دی ہے پر توجہ ہی نہیں کرتے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سنو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے، 80 دینار کا قرضہ ہے، شدید بیمار ہے۔ کہتے میں نے دوستوں سے بھی کہا، رشتہ داروں سے بھی کہا میری امداد کرو، لیکن کوئی میرے قریب نہ آیا۔ ہوتا ہے دکھوں میں لوگ نہیں پہنچتے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اس کا ترجمہ میاں صاحب نے بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کوئی قریب نہ آیا۔ جب میں پریشان ہو گیا نا کہ اگر اسی طرح قرضے میں فوت ہو گیا تو کیا بنے گا، فرماتے میں نے کسی شخص کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان کو کہو کہ تمہارے نانا کا پرانا خادم ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں۔ کہتے ہیں جا کے امام علی مقام کو خبر دی تو فوراً تشریف لائے۔ آ کر کے حضرت اسامہ بن زید کے سر پہ جب امام حسین نے دست مبارک رکھا تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور 80 دینار کا قرضہ ہے، اگر مقروض مر گیا تو کون قیامت میں میری جگہ حساب دے گا؟ بڑی کوشش کی ہے، پیسے ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ امام حسین خود گھر گئے، توجہ ہے میری بات پر، خادم کو نہیں بھیجا، بیٹے کے ہاتھ نہیں بھیجا، خود گئے، 80 دینار چادر کے نیچے چھپا کے لائے۔ پردہ پوشی ضروری ہے، یہاں لوگ غریبوں کی مدد کرتے پر ان کی عزت بھی اچال دیتے۔ خود آئے اور پیسے نکال کے جناب اسامہ بن زید کو تھمائے اور جملے بڑے حسین ادا کیے، پاک ماں کا پاک بیٹا، عزت والے باپ کا عزت والا بیٹا، وقار والے بھائی کا وقار والا بھائی۔ کس انداز میں گفتگو کی، کہنے لگے اسامہ یہ رات ہی میرے پاس 80 دینار آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیبہ بھیج دیا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے تیرے لیے بھیجے تھے، بس حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر کے دیا۔ اس انداز بھائی وہ کربلا والی سنت تو جب ٹائم آئے گا تب ادا کریں گے، ابھی یہ والی تو شروع کرو نا امام حسین کی سنت۔